بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی طرف سے باضابطہ ابھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، تاہم امکان ہے کہ فروری میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما میاں محمد نواز شریف پاکستان میں 4 سال کے طویل عرصے کے بعد پاکستان پہنچ چکے ہیں اور دھڑا دھڑ ان کی عدالتوں سے ضمانتیں اور کیسز ختم ہو رہے ہیں، جبکہ کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق صدر مملکت پاکستان آصف علی زرداری بھی اپنے مختصر دورے کے بعد پاکستان آ چکے ہیں، اور پاکستان میں ایک لفظ تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہم بتدریج سن رہے ہیں کہ پلینگ فیلڈ کے برابر جو حقوق ہیں، ہمیں جو مراعات، جو فیسلٹیز اداروں سے اور بالخصوص عدالتوں سے وہ برابر کی سطح پر ملنی چاہیے۔ پلینگ فیلڈ کے حوالے سے مسلم لیگ نواز ہمیشہ سر فہرست رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف بھی ملتا آیا ہے، خواہ مقدمات کسی بھی نوعیت کے ہوں، لیکن ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ اور خاص طور پہ میاں برادران کو تمام وہ سہولتیں ملتی رہی ہیں جو کہ دیگر سیاسی جماعتوں کو عدالتوں سے نہیں ملی، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ قائد اعظم، یہاں تک کہ MQM متحدہ قومی موومنٹ جو اس وقت اس کی تمام جو بکھرے ہوئے گروپ تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ان کو بھی اپنے مطالبات منوانے میں ہمیشہ دشواری کا سامنا رہا ہے، کیونکہ وہ اکثریتی جماعت نہیں رہی۔ وہ 25-30 سیٹوں کے بلبوتے پہ قومی اسمبلی میں آتی ہے، لیکن ان کے تحفظات تمام سیاسی حکومتوں کے سے رہے ہیں، لیکن تمام سیاسی جماعتیں ان کے شمولیت کے بغیر کبھی بھی پاور میں نہیں آئیں، ہمیشہ MQM کی مرہون منت رہی ہیں، لیکن ان کے تحفظات کسی بھی سیاسی جماعت نے دور کرنے کی کوشش نہیں کی، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو یا نواز لیگ ہو۔ پیپلز پارٹی نے بڑی حد تک MQM کو سندھ کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرور کوشش کی ہے، اور اکثر و بیشتر وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حمایت یافتہ یا اتحادی جماعت رہی ہے، لیکن جہاں تک مسلم لیگ نواز کا تعلق ہے، اس وقت جس تیزی سے اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور عدالتوں میں ان کے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں مسلم لیگ ایک اکثریتی جماعت ہوگی اور ممکنہ انتخابات کے دوران وہ تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ دوسری جانب PDM کی جماعتیں جو 13-14 جماعتیں تھیں، جس کے بلبوتے پہ میاں شہباز شریف عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں پرائم منسٹر بنے تھے، ان کو نکال دیا گیا ہے۔ PDM کے جو آنے والا جو ٹاسک انہوں نے جس پہ وہ کام کر رہے ہیں، اس میں مسلم لیگ نواز کو شامل نہیں کیا۔ اس میں جو 2 سیاسی جماعتیں اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ شامل ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری اور JUI کے رہنما مولانا فضل الرحمان کی آپس میں بات ہوئی ہے کہ وہ عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے، یعنی PDM جو جماعت تھی اس میں سے مسلم لیگ نواز کو نکال کر تحریک انصاف کو شامل کرنے کا ارادہ ہے، اور ایک ایسے پلان تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آئندہ انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک ٹف ٹائم دیا جائے۔ تو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان وہ اپنے اس مقصد میں
کبھی امکان ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اور تحریک انصاف ان کی الائنس ہوگی۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک ٹف ٹائم ملے گا، اور ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان گروپ اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتیں مل کر شاید حکومت بنائیں۔ لیکن ایک اطلاع کے مطابق یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان لایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ باقاعدہ ڈیل کر کے پاکستان آیا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے، جو کہ عام آدمی کو بھی نظر آ رہی ہے، کہ یقیناً میاں نواز شریف کی آمد کسی ڈیل کا ہی نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، اسٹیبلشمنٹ قطعی طور پہ کسی بھی سیاسی جماعت کو 2/3 میجارٹی دینے کے حق میں نہیں ہے۔ یہ عام خبریں گردش کر رہی ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک حلقے کا کہنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ 2/3 میجارٹی میں لا کر 1997 کی تاریخ کو دہرانا نہیں چاہتی، تو لہٰذا اس کے بعد آپ نے دیکھا 4 انتخابات ہوئے، 2002 میں، اس کے بعد 2008 میں، جو کہ 2007 میں ہونے تھے، لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کی وجہ سے وہ 2008 میں ہوئے، پھر 2013 میں ہوئے۔ میاں نواز شریف کو 2/3 میجارٹی کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ 1997 میں اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ کوئی اتنا خوشگوار نہیں رہا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں 4 انتخابات ہوئے، 5ویں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 2002 میں انتخاب ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ قائد اعظم گروپ، جس کو کاف لیگ کہتے ہیں، چودھری شجاعت حسین جس کے چیئرمین ہیں، وہ برسر اقتدار آئے۔ اس کے بعد 2007 میں الیکشن ہونے تھے، لیکن شہید بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کی وجہ سے وہ انتخابات ڈیلے ہو گئے اور 2008 میں ہوئے۔ اس کے بعد 2013 میں ہوئے، جس کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف پرائم منسٹر بنے۔ اس کے بعد پھر ان کے اوپر ایمن فیلڈ اور دیگر کیسز بنے، جس کے نتیجے میں انہیں نہ صرف سزا ہوئی بلکہ ان کو نااہل بھی قرار دیا گیا۔ پھر ان کی جگہ شاہ خاقان عباسی نے باقی کا ٹینیور پورا کیا۔ پھر 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت آئی اور اس کے بعد عمران خان کو تقریباً 4.25 سال ملک کے پرائم منسٹر رہے۔ پھر ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں پی ڈی ایم جو ایک الائنس بنا تھا، اس کے تحت میاں محمد شہباز شریف 16 ماہ پرائم منسٹر رہے، اور اس وقت نگران سیٹ اپ چل رہا ہے اور فروری میں عام انتخابات متوقع ہیں۔ تو سیاسی حلقوں کا اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع ہیں ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ قطعی یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے اور وہ آ کے اپنی من مانیاں کرے، لہٰذا وہ سمپل میجارٹی میں جس کسی کو بھی جو پاور میں لانا چاہ رہی ہے کہ سنگل میجارٹی ہو اور وہ کولیشن گورنمنٹ ہو، تاکہ اس کو اپنے دباؤ میں رکھا جا سکے۔ ویسے تو پاکستان کے اندر تمام جو حکومتیں رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں براہ راست یا بالواسطہ ضرور ہیں، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اتنا کیوں ہے؟ اس کے ذمہ دار بھی ہمارے سیاستدان ہیں، کہ اگر ہمارے سیاستدانوں نے صحیح معنوں میں اس ملک قوم کے لیے کوئی خدمات انجام دی ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسٹیبلشمنٹ چونکہ افواج پاکستان کو کہا جاتا ہے، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ تو سول بیوروکریسی بھی ہے، لیکن انڈر ڈیولپ کنٹریز جو ہیں ان میں اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ افواج کو کہا جاتا ہے۔ اب افواج نے چونکہ ایک اوتھ لیا ہوتا ہے، اوتھ تو خیر یہ بھی لیتے ہیں اور ہر سرکاری جو پبلک سروینٹ ہے وہ بھی لیتا ہے، لیکن نبھاتا کوئی ہے۔ تو افواج پاکستان جب بھی کوئی حالات خراب ہوتے ہیں
تو ان کو مداخلت کرنا پڑتی ہے۔ جب کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی سیاسی پارٹی ڈلیور نہیں کر پاتا تو پھر لامحالہ افواج پاکستان کو مداخلت کرنا پڑتی ہے۔ ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا کہ جب نگران حکومت آتے ہی ناکامی کا شکار ہوئی، ایک ہفتے 10 دن کے اندر اس کی نااہلی کا جو انجام تھا وہ ہمیں نظر آنے لگا، پھر افواج پاکستان نے بالخصوص آرمی چیف سید حافظ عاصم منیر نے مداخلت کی اور ایک کڑے فیصلے کیے جو کہ سمگلنگ کے حوالے سے تھے، ڈالر کی بڑھتی ہوئی پرائسز کے حوالے سے تھے، اور دیگر معاملات جن میں خاص طور پہ غیر ملکی جو یہاں پہ اللیگل رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے اقدامات تھے، وہ انہیں بہرحال اٹھانے پڑے۔ تو اب بھی جو صورتحال، جو سیاسی منظرنامہ نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت اکثریت میں ووٹ حاصل نہیں کر سکے گی اور وہ اکثریتی جماعت منتخب نہیں ہوگی، بلکہ جو بھی حکومت بنے گی وہ اتحاد سے بنے گی، ادھر ادھر سے لوگ لینے پڑیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومتیں ناکام ہوتی ہیں۔ اگر سیاستدان عوام کو ڈلیور کریں، عوام کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھ کے حل کرنے کی کوشش کریں اور بے جا ملک کو غیر ملکی قرضوں کے دباؤ میں نہ لائیں، تو شاید افواج پاکستان کو بھی ضرورت پیش نہ آئے کہ وہ کسی قسم کی مداخلت کرے۔ لیکن یہ حالات سیاستدانوں نے خود پیدا کیے ہیں۔ سیاستدانوں کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا، جو لوٹ مار کرنی تھی، جتنا اس ملک کو کھوکھلا کرنا تھا، ہم کر چکے، لیکن اب اپنے راستے تبدیل کریں، آپ بہتر فیصلے کرنے کی کوشش کریں، اس ملک کے لیے فیصلے کریں، اس ملک کی بقا، استحکام اور سلامتی کے لیے، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فیصلے کریں۔ اور کتنا مال بنا لیں گے، بہت کچھ بنا لیا۔ آپ کی تو لوگ عام طور پہ مثال دیتے ہیں کہ 7 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی ہے، تو آپ کی تو پتہ نہیں 700 پشتیں کھا سکتی ہیں۔ اور پھر پاکستان جس کو کہا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان، حیران کن بات ہے کہ پاکستان کے اندر نہ ہی اسلام ہے پوری طرح، وہ صرف کلمے کی حد تک ہے یا نماز پڑھنے کی حد تک ہے۔ اور جمہوریت کے حوالے سے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کبھی نہیں رہی، کیونکہ جمہوریت تب ہے اگر عوام کو اس کے حقوق ملیں، ان کو روٹی کپڑا اور مکان ملے، ان کو روزگار ملے، ان کو صحت کی سہولتیں ملیں، ان کو تعلیم کی سہولتیں ملیں، پھر جمہوریت ہے۔ ہم آج سے 76 سال پہلے بھی محکوم تھے، اس وقت ہم انگریز کے محکوم تھے، آج ہم اس کی باقیات کے محکوم ہیں۔ تو لہٰذا سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اب یہ ملک آزاد ہے، یہ اپنے ہی لوگوں سے یہ سلوک نہ کریں، کیونکہ پاکستان ہے تو آپ لوگ ہیں، آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پاکستان کی وجہ سے آتے ہیں، اور اگر یہ پاکستان نہیں ہوگا تو پھر آپ بھی اقتدار میں نہیں ہوں گے۔ تو عوام کو جتنا آپ نے ان 76 سالوں میں آزما لیا ہے یا درد دے لیا ہے، اب عوام مزید برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ان رویوں کی وجہ سے، آپ کے ان استحصالی نظام کی وجہ سے قوم کو ایک بار پھر اٹھنا پڑے اور پھر ایک تحریک چلے جو اس وقت انگریز کے خلاف چلی تھی اور اب آپ کے خلاف چلے۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ تمام ادارے، تمام سیاستدان اور عوام سارے یہ مل بیٹھ کے سوچیں اس ملک کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے۔ ہر ایک کا برابر جہاں حق ہے تو وہاں آپ کا فرض بھی ہے اس کو بچانے کے لیے۔ تو لہٰذا نیک نیتی سے، ایمانداری سے اپنے فرائض کی پورے کریں اور اس پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔